بشیر کی بیٹیاں پڑھائی میں بہت لائق تھیں، لیکن جب اس کے بیٹے نے میٹرک کیا تو وہ اماں سے کہنے لگا مجھے پڑھائی کے لیے آسٹریلیا بھیج دیں، تو اس نے بیٹیوں کی پڑھائی چھڑوا دی اور سارا کچھ بیٹے پر لگا کر اسے آسٹریلیا بھیج دیا۔ تو اس نے وہاں جا کر شادی کر لی اور ماں باپ کو بھول گیا۔ بشیر کی بیٹیوں کی عمریں شادی کی ہو چکی تھیں اور اسی انتظار میں تھی کہ بیٹا پیسے بھیجے گا تو بیٹیوں کو بیاہ دیں گے۔ ادھر سلمان کے بچے ہو گئے اور وہاں وہ بری صحبت میں پڑ گئے، تو ایک دن اس نے سوچا بچوں کو برائی سے بچانے کے لیے پاکستان لے جاتا ہوں، اور 15 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر ابا میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ بشیر کی بڑی بیٹی فاریہ ہاتھ میں ٹرافی پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ ابا میں بھی فرسٹ آئی ہوں۔ ساتھ میں چھوٹی سلما نے بھی اپنا تحفہ دکھایا۔ بشیر نے کندھے پر رکھے رومال سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ وہ ابھی ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوا تھا۔ بیٹیوں کے چمکتے چہرے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے بے تابی سے ان کے پیچھے نگاہ دوڑائی۔ اس کا بیٹا سلمان منہ لٹکائے چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ تینوں ہی پرائمری اسکول میں جاتے تھے۔ بشیر لپک کر سلمان تک گیا۔ دونوں بیٹیوں کے چہرے اتر گئے۔ کتنے نمبر آئے ہیں تیرے؟ سلمان جلدی سے رپورٹ کارڈ دکھا۔ بشیر نے اس کے ہاتھ سے لپک کر رپورٹ کارڈ چھینا، لیکن اس کا رنگ اڑ گیا۔ رپورٹ کارڈ کے اندر واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ فیل ہو چکا ہے۔ دور چولہے کے پاس بیٹھی فہمیدہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بیٹیوں کے اترے چہرے اس سے دیکھے نہ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پیار کیا۔ امی ابا کو خوشی کیوں نہیں ہوئی؟ ہم فرسٹ بھی آئے پھر بھی۔ بڑی فاریہ نے شکوہ کیا، مگر ماں نے اسے چپ کروا دیا۔ بشیر اب سلمان کو اٹھا کر اسے لاڈ کر رہا تھا اور چیز دلانے کے لیے گھر سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ سلمان بڑا تھا جبکہ فاریہ اور سلما اس سے ایک سال چھوٹی تھیں۔ رات کو بشیر سونے کے لیے لیٹا تو فہمیدہ اس کے پاس چلی آئی۔ بچیوں نے اتنی چاہت سے آپ کو اپنا رزلٹ دکھایا تھا، آپ کو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، بچیوں سے بھی پیار کیا کریں، فہمیدہ نے کہا تو لیٹا ہوا بشیر یکدم بھڑک اٹھا۔ چل زیادہ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کر، بڑی آئی استانی جی۔ ان لڑکیوں کی تعلیم پر روپیہ پیسہ لگانا صرف تیری خواہش ہے، ورنہ میں تو انہیں پڑھانا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارا اصل سرمایہ تو سلمان ہے، اسی نے ہمیں کل کو سنبھالنا ہے۔ تو بھی زیادہ توجہ اس پر دیا کر، کیونکہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ بشیر نے تلخی سے کہتے ہوئے منہ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ فہمیدہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ بیٹیوں کے ساتھ اس نے ویسے بھی کبھی پیار سے بات نہ کی تھی۔ تینوں بچے محلے کے پرائمری اسکول میں جاتے تھے۔ اگلے دن اسکول سے ان دونوں کا بلاوا آ گیا۔ بشیر مزدوری پر جانے کے لیے تیار تھا جب سلمان دوڑتا ہوا گھر واپس آیا۔ ابا آپ کو ہماری میڈم بلا رہی ہیں۔ بشیر نے گھڑی میں وقت دیکھا، مگر چونکہ سلمان بلانے آیا تھا وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چل فہمیدہ پتہ کر کے آئیں کیا کہہ رہی ہیں اس کی میڈم۔ بشیر باہر نکلا تو فہمیدہ بھی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ اسکول جا پہنچے۔ آپ کا بیٹا سلمان انتہائی بدتمیز اور شرارتی ہے۔ وہ غلط قسم کے لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کئی دفعہ وہ اسکول سے بھاگ چکا ہے۔ کلاس میں وہ دوسروں کی کاپیاں کتابیں پھاڑ دیتا ہے اور گھر سے دیا ہوا ہوم ورک مکمل کر کے نہیں آتا، جبکہ آپ کی دونوں بیٹیاں پڑھائی میں بہت اچھی ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سلمان کو اسکول سے نکال دیں۔ پرنسپل کی بات پر بشیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے نہیں جی نہیں، آپ سلمان کو اسکول سے کیوں نکالیں گی؟ وہی تو پڑھ لکھ کر ہمارے کام آئے گا۔ اس کی بجائے اگر آپ نے بیٹیوں کو نکالنا ہے تو نکال دیں، میں تو ویسے بھی ان کی پڑھائی کے حق میں نہیں ہوں۔ ارے انہوں نے کیا کرنا ہے پڑھ کر، اور اگر سلمان نہیں بھی پڑھتا تو آپ لوگ توجہ دیں۔ اس قسم کی شرارتی تو لڑکے کرتے ہی رہتے ہیں۔ پرنسپل نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر بشیر نے منت سماجت کر کے اسے منع کر دیا کہ وہ سلمان کو اسکول سے نہ نکالے، اور گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے فہمیدہ کو ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ جیسے اپنی بیٹیوں کو پڑھاتی ہے ویسے ہی سلمان کو بھی پڑھایا کر۔ فہمیدہ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں کہاں پڑھی لکھی ہوں بشیر، میں کسی کو نہیں پڑھاتی۔ دونوں بچیاں لائق ہیں، وہ خود ہی پڑھتی ہیں۔ سلمان کو کئی بار میں نے بیٹھنے اور پڑھنے کا کہا ہے، مگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔
کچھ آپ کی بھی شے ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ کھیل کود میں دھیان لگائے رکھتا ہے۔ فہمیدہ نے بڑی مشکل سے اتنا کہا کہ اچانک بشیر اس پر پل پڑا۔ میڈم کی سنی ساری باتوں کا اثر اس نے فہمیدہ پر نکال دیا۔ جب تک اسے مار مار کر روئی کی طرح دھنک نہ کر چکا، اسے تسلی نہ ہوئی۔ بچے اسکول سے واپس آ گئے تھے۔ دونوں بچیاں اپنا ہوم ورک ماں کو دکھا رہی تھیں، لیکن سلمان آتے ہی کنچے اٹھا کر گلی میں کھیلنے کے لیے نکل گیا تھا۔ بشیر نے پیار سے اسے پچکارا اور پڑھنے کی تلقین کی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اسکول والوں نے تنگ آ کر سلمان کو اسکول سے نکال دیا۔ بشیر کی منت سماجت بھی کام نہ آئی، مگر دونوں بیٹیاں اسکول جاتی رہیں۔ بشیر نے سلمان کو ایک دوسرے مہنگے اسکول میں داخل کیا۔ بچوں کی فیس فہمیدہ ہی کپڑے سلائی کر کے پوری کیا کرتی تھی، اسی لیے بشیر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ دونوں لڑکیاں میٹرک میں آ پہنچیں اور سلمان بھی۔ بشیر ایک روز واپس آ کر چائے پی رہا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ زور سے بجا۔ بشیر چاچا، دروازہ کھولو، سلمان کا کسی لڑکے سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ بشیر گھبرا کر باہر نکلا۔ اطلاع دینے والا لڑکا بتا کر بھاگ گیا تھا۔ بشیر اس کے پیچھے لپکا۔ چوک میں سلمان 3-4 لڑکوں کے ساتھ بری طرح سے جھگڑ رہا تھا۔ سلمان کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان نکل رہا تھا۔ سامنے والے لڑکے بھی کوئی کم نہیں تھے۔ آس پاس لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ ہنس رہے تھے۔ بشیر نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے سلمان کو چھڑایا۔ کیا ہوا ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو تم لوگ؟ بشیر نے غصے سے کہا تو سامنے والے لڑکے بولے، چاچا سلمان ہماری سگریٹ چھین چھین کر ہم سے پیتا ہے، اور اگر ہم نے آج اسے سگریٹ مانگی ہے تو یہ آگے سے لڑائی کرنے لگ گیا ہے۔ اسے سمجھا لو ہماری چیزوں پر نظر نہ رکھا کرے۔ لڑکے آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سلمان نے اوباش انداز میں اپنا کالر جھٹکا۔ بشیر نے بے یقین نگاہوں سے سلمان کی جانب دیکھا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ تو نے سگریٹ کب سے پینا شروع کی؟ بشیر نے سختی سے کہا تو سلمان ایک دم بھڑک اٹھا۔ اب آپ استاد جی نہ بن جانا۔ پیتا ہوں سگریٹ، اس میں کیا بری بات ہے، سبھی پیتے ہیں۔ جوان ہو گیا ہوں، اب میں چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں، اکڑ سے کہتا ہوا سلمان اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ بشیر پریشان ہو گیا تھا۔ محلے بھر سے سلمان کی آئے روز شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ بشیر سے اب کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ مزدوری کر کر کے اس کی ہڈیاں جواب دے چکی تھیں۔ آخر ایک روز سلمان باہر سے آیا تو بڑا خوش تھا۔ اس نے آتے ہی بشیر کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ ابا میرا میٹرک کا رزلٹ آ گیا ہے، سلمان نے بتایا تو بشیر خوشی سے اچھل پڑا۔ کتنے نمبر آئے ہیں؟ نمبروں کو چھوڑو، اب یہ بتاؤ میں نے آگے کیا کرنا ہے؟ یہاں پاکستان میں تو میرا کوئی مستقبل نہیں، میں باہر کے ملک جا کر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو خوب دولت کما سکوں، سلمان میٹھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بشیر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں تیری بات تو اچھی ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ میں تجھے باہر کے ملک میں پڑھنے بھیج سکوں؟ بشیر نے سوچ کر کہا تو سلمان یکدم مسکرانے لگا۔ ابا میرے ساتھ کا لڑکا باہر کے ملک جا رہا ہے، مجھے پتا ہے کتنے پیسے لگیں گے۔ آپ نے فاریہ اور سلمہ کی جہیز کے لیے جو پیسے جمع کر کے رکھے ہیں وہ مجھے دے دیں، میں ان پیسوں سے آسٹریلیا چلا جاتا ہوں اور وہاں جا کر پڑھائی کر لوں گا۔ بشیر کو تو اور کیا چاہیے تھا، سلمان پڑھائی کا نام لے رہا تھا، لیکن پھر وہ بیٹیوں کی شادی کیسے کرے گا؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تو صحیح، لیکن سلمان کی فرمائش کے آگے ہر چیز بیکار تھی۔ سلمان چلا گیا تو بشیر دبے پاؤں گھر میں پھرنے لگا۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کی بیوی سو جائے۔ فہمیدہ تھکی ہوئی تھی، کام کاج کرنے کے بعد وہ جو لیٹی تو اسے اپنا ہی ہوش نہ رہا۔ دونوں بیٹیاں بھی دوسرے کمرے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی تھیں۔ بشیر اندر آیا اور پیٹی پر رکھا ہوا ایک صندوق کھول لیا۔ صندوق کے نیچے تہہ کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ ایک شاپر رکھا ہوا تھا۔ بشیر نے وہ کھولا، اندر رقم تھی۔ بشیر خوشی خوشی وہ رقم گننے لگا۔ رقم گن کر فارغ ہوا تو نیچے رکھے 2 ڈبے اٹھا لیے۔ وہ سونے کے زیورات تھے جو فریدہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بشیر ہاتھ میں سونے کے لاکٹ اٹھائے ان کی قیمت کا اندازہ کر رہا تھا، جب اچانک فہمیدہ کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ اچھل ہی تو پڑا۔ آرام سے نہیں پوچھ سکتی؟ ڈرا ہی دیا۔ بشیر نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہی ہوں آپ رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ بچیوں کا سونا نکال کر۔
فہمیدہ نے پریشانی سے پوچھا تو بشیر نے جلدی سے زیورات دوبارہ ڈبے میں اندر ڈال دیے اور سیاہ شاپر میں موجود ایک بڑی رقم اور دونوں ڈبے لے کر چارپائی پر آ بیٹھا۔ دیکھ فہمیدہ، یہ دونوں بیٹیاں جب بیانی ہوں گی ہم انہیں بیاہ دیں گے، زیادہ نہیں تو کم جہیز دے دیں گے، لیکن ہمارے مستقبل کا سہارا تو بس ایک ہی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ باہر کے ملک جانا چاہتا ہے، وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، اسی لیے ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ میں یہ زیورات بیچ کر اور یہ رقم ملا کر سلمان کو پیسے دے رہا ہوں، وہ آسٹریلیا پڑھنے جائے گا، بشیر نے کہا تو فہمیدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر سلمان آپ کی اولاد ہے تو فاریہ اور سلمیٰ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، کیوں ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں؟ اتنی رقم اور سونا دوبارہ نہیں اکٹھا ہو پائے گا، ایسا مت کریں۔ فہمیدہ کی بات پر بشیر یکدم غصے میں آ گیا۔ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس لیے نہیں تمہیں بتایا کہ میرے آگے سوال جواب کرو۔ سلمان آسٹریلیا پڑھنے جائے گا اور یہ رقم میں اسے دوں گا، تم اپنا منہ بند رکھو، بشیر نے یکدم تڑپ کر کہا۔ فہمیدہ سہم سی گئی اور خاموش ہو گئی، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ زندگی بھر بشیر نے جو امتیازی سلوک رکھا تھا وہ اس کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ بشیر نے اگلے ہی دن سارا زیور بیچ ڈالا اور رقم سلمان کے حوالے کر دی۔ ویسے تو اس سے کوئی امید نہ تھی، لیکن نہ جانے اس بار اس کے دل میں کیا آئی کہ واقعی وہ آسٹریلیا پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ بشیر اور فہمیدہ دونوں کو ہی امید تھی کہ وہاں جا کر وہ جلدی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے گا اور اس کے بعد انہیں اچھی رقم بھیجا کرے گا۔ لڑکیوں کے میٹرک کے امتحانات شروع ہو چکے تھے، وہ پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی بے حد لائق تھا۔ انہوں نے کبھی بشیر سے اپنی فیس کے پیسے نہ مانگے تھے، لیکن آج کل آنے جانے کے لیے انہیں رکشے کا کرایہ چاہیے تھا، کیونکہ ان کا میٹرک کا امتحان کسی دوسری جگہ پر ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر وہ صبح باہر آئی تو فاریہ نے سلمیٰ سے کہا کہ جاؤ سلمیٰ، ابا سے تم پیسے مانگو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فاریہ نے کہا تو سلمیٰ دل کڑا کر کے آگے بڑھی۔ ابا، وہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں، ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے جانے کا، سلمیٰ نے کہا۔ بشیر جو پہلے ہی خرچے کا سن کر سر پکڑے بیٹھا تھا اور جو اتنا قرضہ لے کر سلمان کو اس نے باہر بھیجا تھا، اس کی ادائیگی کا سوچ رہا تھا، یکدم بھڑک اٹھا۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ پیسے، فالتو کی پڑھائیوں میں وقت برباد کر رہی ہو تم دونوں، خبردار جو پڑھنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالا تو۔ فہمیدہ، او فہمیدہ، بشیر نے یکدم اندر منہ کر کے فہمیدہ کو آواز لگائی۔ وہ باہر نکلی۔ بٹھاؤ ان لڑکیوں کو اندر، آج کے بعد یہ گھر سے باہر قدم نہ نکالیں، ختم ہو گئی ان کی پڑھائی، بس میرے پاس نہیں ہے پیسے ان کے اوپر لگانے کے لیے۔ بشیر بھڑک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، سامنے رکھا ناشتہ اس نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ دونوں بچیاں سہم کر بری طرح سے رونے لگی تھیں، پڑھائی چھوڑنے کے خیال سے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں امی پلیز، میری پڑھائی نہ چھڑائیں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میری ٹیچرز نے کہا ہے کہ مجھے اسکالرشپ مل جائے گی، آپ لوگوں کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ بڑی فاریہ اچانک ہی روتے ہوئے ماں سے لپٹ گئی تھی۔ خبردار جو نام لیا پڑھائی کا، کوئی اسکالرشپ ملنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر سے باہر نکل نکل کر آوارہ ہوتی جا رہی ہیں یہ دونوں۔ بشیر کو نہ جانے کہاں کا غصہ تھا جو اس نے دونوں بیٹیوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ دراصل سلمان کو بھیجنے کے لیے اس نے ایک لمبی رقم قرض لی تھی اور اب قرض خواہ اسے پریشان کر رہے تھے۔ فہمیدہ کو پتا تھا بشیر نے جو کہہ دیا ہے وہ وہی کرے گا، اب وہ دونوں بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ روتی تڑپتی دونوں لڑکیوں کو کھینچ کھینچ کر اندر کمرے میں لے گئی اور سمجھانے لگی، مگر وہ دونوں بری طرح سے رو رہی تھیں۔ فہمیدہ خود بھی رونے لگی، وہ دیکھتی آئی تھی کہ بچپن سے ہی بشیر نے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بشیر کچھ دیر ٹہلتا رہا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جیب سے موبائل نکال کر سلمان کا نمبر ملا لیا۔ دوسری جانب وہ شاید گہری نیند سو رہا تھا، کئی بار کال گئی تو اس نے کال ریسیو کر لی۔ کیا بات ہے ابا، کیوں صبح صبح پریشان کر رہے ہیں؟ سلمان کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تو بشیر چونک سا گیا۔ وہ بیٹا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو نے داخلہ لے لیا یونیورسٹی میں، کیسا ماحول ہے وہاں کا؟ بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہوگی نا؟ میں نے یہاں بہت سارا قرضہ لیا تھا، مگر فکر مت کرنا، میں وہ سب واپس کر دوں گا، بس تو دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ بشیر کی بات پر سلمان نے تنگ آ کر کہا، بس کرو ابا نصیحتیں دینا،
میں یہاں آ گیا ہوں، میں نے جو کرنا ہے وہ میں کر لوں گا، آپ اپنے کام سے کام رکھو اور یہ مجھے ہر وقت فون مت کیا کرو، یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں جب جی چاہا منہ اٹھا کے باتیں کرنے لگ جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، ابھی سو رہا ہوں۔ سلمان نے فون کاٹ دیا۔ بشیر حیران رہ گیا، سلمان نے کتنے عجیب لہجے میں اس سے بات کی تھی، مگر سلمان کو تو وہ ہر غلطی معاف کر دیا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے سوچا وہ تھکا ہوا ہوگا، واقعی سو رہا ہوگا، اسی لیے مجھے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے، قرض خواہ بشیر کے گھر تک آنے لگے تھے۔ وہ جو 8 گھنٹے مزدوری کیا کرتا تھا 12 گھنٹے مزدوری کرنے لگا تاکہ قرض خواہوں کے پیسے ادا کر سکے۔ جب بھی سلمان کو فون کرتا، دوسری جانب سلمان اس کا فون ہی نہ اٹھاتا۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی، دونوں بیٹیوں کو اس نے پڑھائی تو چھڑوا دی تھی، وہ بیچاری سارا دن اب خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہتی۔ اب بشیر کو انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی کہ دیکھا اپنی مرضی کر رہی تھیں، آخر میں نے اپنا حکم چلا کر انہیں روک ہی لیا۔ دوسری جانب سلمان جس دوست کے توسط سے آسٹریلیا گیا تھا، وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ وہ تو خود وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں کام کرتا ہے۔ پڑھائی تو وہاں کی مہنگی تھی، سلمان کے پاس پیسے تو تھے، وہ چاہتا تو پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کی کام چور فطرت ہمیشہ کی طرح اس کے آڑے آ گئی، اور یہاں کی پڑھائی تو ویسے بھی بے حد مشکل تھی۔ اس نے یونیورسٹی اور کالجوں کے چکر لگائے اور فر انگریزی بولتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کر کانپ کر رہ گیا۔ اس سے تو 2 لفظ انگلش کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی تھی۔ دوست کے مکان پر ہی وہ رہ رہا تھا۔ 5-6 دن گزرے تو اس نے آسٹریلیا میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اسے بڑا مزہ آنے لگا، یہ تو کوئی جنت جیسی جگہ تھی، پاکستان سے بالکل مختلف۔ جیب میں رکھی رقم کو وہ رفتہ رفتہ اڑانے لگا، کھانے پینے پر عیاشیوں میں۔ دوستوں کے ساتھ یہاں آ کر اسے پتا چلا کہ یہاں تو لڑکے لڑکیوں کے آزادانہ ملنے پر کوئی قید نہیں۔ وہ روزانہ کلب جانے لگا۔ بشیر فون کرتا تو سلمان خوب تنگ ہوتا، ابا کو بھی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، خود تو پڑھا نہیں، اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ پڑھ لو پڑھ لو، وہ فون کاٹ دیتا۔ اس نے بشیر کا فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دن مہینوں میں گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں۔ 2 سال گزر گئے، سلمان کے پاس رکھا ہوا بشیر کا سارا پیسہ ختم ہو چکا تھا۔ اب صحیح معنوں میں اسے فکر ہونے لگی تھی۔ پیچھے گھر والوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اسی پریشانی میں وہ ایک کلب میں بیٹھا تھا جب ایک 45 سالہ عورت لہراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ ڈارلنگ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تم ایشیائی لگتے ہو، کیا تمہارا تعلق انڈیا سے ہے؟ اس عورت نے نشے میں جھومتے ہوئے پوچھا تھا۔ سلمان اب ان چیزوں کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میں پاکستانی ہوں اور میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے پریشان ہوں۔ سلمان کی بات کے جواب میں وہ عورت یکدم زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سلمان نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ تم پاکستانی لوگ ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو کیا؟ اب کیا کرو گے یہاں؟ آسٹریلیا میں تو بغیر پیسے کے ایک دن گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں اپنے مکان کا کرایہ دینا ہوگا، ہر مہینے کے لیے راشن خریدنا ہوگا، اپنے کارڈز کی رقم ادا کرنی ہوگی، بہت کچھ جس کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ تو یہ حکومت تمہیں دھکے مار کر آسٹریلیا سے باہر نکال دے گی، وہ چسکے لینے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں مشروب کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ سلمان پریشان ہو گیا، وہ اٹھ کر جانے لگا، لیکن تبھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ سلمان خوبرو تھا اور 19 سال کا ایک جوان لڑکا تھا۔ عورت کے اشارے معنی خیز ہونے لگے تھے۔ تم ایک کام کرو، مجھ سے شادی کر لو۔ دراصل میرا ایک بوائے فرینڈ تھا، وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اب میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بچے کو لے کر اکیلے پالوں، میں سیٹل ہونا چاہتی ہوں، میری عمر ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچوں کو دنیا میں ایک باپ کا پیار ملے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہارے سارے اخراجات اٹھاؤں گی، تم میرے گھر میں بھی رہ سکو گے اور میری دکان پر کام کر کے پیسے بھی کما لیا کرنا۔ عورت کی بات پر سلمان نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا، اسے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ وہ کھلے عام اپنے ناجائز تعلقات کا اعتراف کر رہی تھی۔ بھدی سی موٹی سی عورت سلمان سے عمر میں 2 گنا بڑی تھی، لیکن اس کی آفر تو پرکشش تھی۔ سلمان کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، اس نے آج صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔
گھر فون کر کے وہ بشیر سے پیسے منگوا نہیں سکتا تھا کیونکہ عرصہ ہوا اس نے تو گھر فون کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری آفر منظور ہے۔ سلمان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ عورت کے چہرے پر خوشی بکھر گئی تھی۔ یاد رکھنا، میں مسلمان نہیں ہوں گی، عورت نے مزے سے کہا۔ سلمان کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور عورت نے کورٹ میں جا کر سلمان کے ساتھ شادی کر لی۔ سلمان خوش تھا، وہ وہی سب کچھ کرتا رہتا جو پہلے کرتا تھا، لیکن اب اسے ایک رہائش بھی مل گئی تھی اور وہ دکان میں کام بھی کرنے لگا۔ اس عورت نے رفتہ رفتہ سلمان کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، سلمان نے اس کا نام احمد رکھا۔ عورت نے لڑنا چاہا لیکن سلمان نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو مسلمان بنائے گا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، ویسے بھی اسے نام کے مذہب سے کیا فرق پڑتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، پاکستان میں موجود بشیر کی دونوں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ ان کی عمر کی ساری لڑکیاں ہی تقریباً بیاہی جا چکی تھیں، مگر بشیر کے پاس انہیں بیانے کے لیے ایک دھیلا تک نہ تھا۔ جو رشتہ آتا وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتا۔ بشیر خاموش ہو جاتا کیونکہ جہیز کے پیسے تو وہ پہلے ہی سلمان کو دے چکا تھا۔ وہ تنگ ہونے لگا، گھر کی لڑائی جھگڑوں میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ فاریہ اور سلمیٰ خاموشی سے اپنے باپ کو یہ سب کرتا ہوا دیکھتی رہتیں۔ بشیر بس اسی انتظار میں تھا کہ جلدی سلمان انہیں پیسے بھیجنا شروع کرے تو اپنی دونوں بیٹیوں سے بھی اپنی جان چھڑوا لے، لیکن سلمان کے نمبر پر کئی دفعہ فون کر چکا تھا، وہ نمبر مسلسل بند جاتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر آسٹریلیا میں سلمان کا پتہ لگانے کی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ سلمان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، بس انتظار میں ہی اس کے دن کٹ رہے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری جانب موجود سلمان تو اپنے بچے پالنے کی فکر میں ادمرا ہوا جا رہا ہے۔ میڈی نے سلمان سے شادی بس کی اسی لیے کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیئر ٹیکر رکھ لے۔ خود وہ صبح گھر سے نکلتی اور شام کو آتی تو نشے میں دھت ہوتی، اسے کوئی ہوش نہ ہوتا، نہ لباس کا نہ جگہ کا۔ بڑا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کے بعد سلمان کے ہاں ایک اور بیٹا ہوا اور اس کے بعد ایک اور بیٹی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو سلمان کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ وہ میڈی کے طور اتوار دیکھ رہا تھا، خود وہ سارا دن اس کا سٹور سنبھالتا، گھر کے تمام اخراجات اب وہی چلا رہا تھا، لیکن اس کے بچے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میڈی نہ جانے ان کے کان میں کیا بھرتی رہتی تھی۔ بڑا بیٹا احمد جو اب 5 سال کا ہو چکا تھا، وہ اسکول جاتا تو تھا لیکن سلمان سے بے حد نفرت کرتا تھا اور کھلے عام اعلان کرتا تھا کہ نماز اور قرآن جیسی جو چیز سلمان اسے سکھاتا ہے وہ نہیں سیکھنا چاہتا۔ میڈی طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی سلمان کو دیکھتی رہتی۔ سلمان کو اپنے بچوں کی بے حد فکر تھی، خاص کر چھوٹی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر اس کی روح کانپ جاتی۔ اگر وہ یہیں کے ماحول میں بڑی ہوئی تو نہ جانے اس کے طور اتوار کیسے ہوں گے، کیا وہ بھی میڈی کی طرح شراب پی کر جھومتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرے گی؟ اس سوچ نے سلمان پر لرزہ سا طاری کر دیا، اور ایک روز اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ آسٹریلیا میں مزید نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر انہیں واپس پاکستان لے جائے گا۔ وہاں کا ماحول دقیانوسی سہی، لیکن کم از کم وہاں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال تو لے گا۔ یہاں شراب، نشے اور آزاد ماحول جیسی کوئی چیز تو انہیں نہیں ملے گی۔ میڈی ایک روز پھر سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر نکلی ہوئی تھی تو سلمان نے خاموشی سے تمام بچوں کی تیاری کی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے ان کے کاغذات بنوا رہا تھا، اب وہ بن چکے تھے اور اس کے پاس پیسے بھی تھے۔ اسے میڈی کے نام خط چھوڑا۔ وہ جانتا تھا اس کو ذرا پرواہ نہیں ہوگی کہ سلمان بچے لے کر کہاں چلا گیا ہے، کیونکہ اسے بچوں کے نام سے ہی چڑ ہوتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سلمان نے تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور پاکستان جانے والی پرواز میں سوار ہو گیا۔ جب وہ پاکستان کی سرزمین پر پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو ایک نوجوان لڑکا تھا اور اب وہ 27 سال کا ایک مرد بن چکا تھا۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ تھے۔ وہ شرمندہ تھا، پچھلے کئی برسوں میں اس نے بشیر سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا شاید ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں گے، بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوں گی، کیونکہ پیسے تو وہ لے کر بھاگ گیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا بشیر کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ حیران ہو رہا تھا، گھر کی حالت تو بسیدہ ہونی چاہیے تھی، مگر سامنے شاندار دروازہ لگا ہوا تھا۔ بظاہر دیکھنے میں بھی گھر صاف ستھرا اور اچھا لگ رہا تھا۔ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کوئی انجان عورت تھی۔
بشیر حیران ہوتا ہوا اندر داخل ہوا اور جیسے اس کے قدم کسی نے زمین میں ہی جکڑ لیے۔ اندر کا تو منظر ہی تبدیل شدہ تھا۔ گھر کا آدھا حصہ تقسیم کر کے ایک سلائی سینٹر میں بدل چکا تھا۔ وہاں نوجوان لڑکیاں اور عورتیں مختلف مشینوں کے اوپر سلائیاں سیکھ رہی تھیں۔ ایک رش سا لگا ہوا تھا۔ دوسرے حصے میں فہمیدہ گھوم رہی تھی۔ سب کے لباس اور طور اتوار بدل چکے تھے۔ خوشحالی گھر کے در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ تبھی سلمان کی نظر اپنی دونوں بہنوں پر پڑی۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن وہ دونوں پر اعتماد انداز میں سلائی سینٹر کے اندر چل پھر رہی تھیں اور لڑکیوں کو سکھا رہی تھیں۔ سلمان کو یاد آیا اس کی دونوں بہنیں کس قدر قابل ہوا کرتی تھیں، اور تبھی بشیر کی نظر سلمان پر پڑی۔ اس نے چشمہ اتار کر دیکھا، ہاں واقعی وہ سلمان ہی تھا۔ بشیر لپک کر سلمان تک آیا۔ سلمان نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ بشیر نے اسے گلے لگایا۔ دونوں بہنیں اور فہمیدہ بھی اس کے پاس آ چکی تھیں۔ سبھی رو رہے تھے۔ سلمان ایک بڑے عرصے بعد واپس آیا تھا۔ سب گھر والوں نے حیرت سے اس کے بچوں کی جانب دیکھا تو سلمان مزید شرمندہ ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے اور اس کی آسٹریلین بیوی کے بچے ہیں، جنہیں وہ بری صحبت سے بچانے کے لیے پاکستان لایا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ لوگوں کا برا حال ہوگا، گھر میں روپے پیسے کی شدید قلت ہوگی، لیکن یہ سب کچھ کیسے؟ پیسے تو سارے میں لے گیا تھا، تو پھر آپ لوگوں نے خود کو کیسے سنبھالا؟ سلمان کی آواز میں تعجب تھا۔ بشیر ایک دم سر اٹھا کر مسکرانے لگا۔ ہاں، مجھے لگتا تھا کہ صرف تو ہی میرا سہارا ہے، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میرا اصل سہارا تو میری دونوں بیٹیاں تھیں، جنہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ جب تمہیں پڑھنے بھیجا تو مجھ پر بہت سارا قرض چڑھ گیا تھا۔ قرض خوار روز مجھے ذلیل کرتے اور ایک روز تو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ جب بھی فاریہ آگے آئی اور اس نے ان کی منت سماجت کر کے کچھ وقت طلب کر لیا۔ پڑھائی تو میں ان کی چھڑا ہی چکا تھا۔ اس کے بعد فاریہ اور سلمہ نے گھر میں سلائی سیکھنی شروع کر دی۔ سلائی سیکھتے ہی انہوں نے محلے بھر کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ دونوں تمہاری بہنیں بہت لائق ہیں۔ محلے والوں کو ان کے کپڑے پسند آ گئے۔ رفتہ رفتہ کام بڑھنے لگا۔ محلے سے باہر نکل کر شہر اور مختلف برانڈز کے لوگ بھی ان سے کپڑے سلوانے لگے۔ ہمیں اچھی آمدنی ہونے لگی۔ انہی پیسوں سے ہم نے سارا قرض ادا کیا۔ اب تمہاری بہنوں نے اپنا ایک سلائی اسکول کھول لیا ہے۔ شہر کے مختلف برانڈز ان سے کپڑے سلواتے ہیں۔ یہ محلے کی کئی لڑکیوں کو سلائی سکھا رہی ہیں۔ اس سینٹر سے بھی انہیں کافی آمدنی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ بشیر سر اٹھائے فخر سے کہہ رہا تھا۔ فاریہ اور سلمہ بھی مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ آج پہلی دفعہ باپ نے ان کی تعریف کی تھی۔ ان کا سر فخر سے بلند ہوا جا رہا تھا۔ سلمان شرمندہ سا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے ابا، میں نے تو یہاں سے جا کر ایک آسٹریلوی عورت سے شادی کر لی تھی۔ یہ تینوں بچے اسی میں سے ہیں۔ وہ آزاد خیال عورت ہے۔ میں صرف ان بچوں کو یہاں اس لیے لے آیا تاکہ انہیں بری صحبت سے بچا سکوں۔ سلمان شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ بشیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، جس طرح فاریہ اور سلمہ میری اولاد ہیں، تو بھی میرا خون ہے۔ اگر غلطی کر کے لوٹ آیا ہے تو ہم تجھے دھکا نہیں دیں گے۔ سلمان کے دل میں سکون سا اترنے لگا۔ یہ گھرانہ اب خوشحال اور مطمئن تھا۔ بشیر کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جن بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا وہ دراصل بوجھ نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا سہارا تھیں۔